چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے، آپ بڑے دعوے کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ، یہ جو تراویح جو لفظ ہے، تراویح جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جمع کا ہے، کئی کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، پلورل، جمع۔ جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے، تسنیہ بھی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں، تسنیہ بھی بنتا ہے۔ اور میں جو سمجھا رہا ہوں، آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ، یہ عربی کی شان ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو۔ اب اگر یہ ہوئی مسجد، ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد، یہ واحد ہے، کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان، 2 مسجدیں۔ کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے، جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر۔ اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد، 3 پر بولا جاتا ہے، 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا۔ جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ۔ کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا۔ اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے، 4 رکعت ہونے کے بعد ایک صاحب ذرا جا کے یوں ٹہل کے آتے، ایک صاحب ٹیکا لے کے بیٹھے آتے، ایک صاحب۔ مگر جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہیں اللہ کیا کرتے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ کس کے نام آئے؟ کس کی تعریف ہے یہ؟ کس کی بڑائی ہے؟ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ خالی بیٹھ کے ادھر کے ادھر کے بات نہ، کہیں کو ادھر ادھر کی مینٹالٹی، کہیں کو بابا بیٹھے نا، اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان ذی الملک والملکوت کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، کس کی تعریف ہے؟ تمام کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ جو ریسٹ لے رہے ہیں، اس ریسٹ کا نام ترویحہ ہے، اس آرام والی بیٹھک کا نام ترویحہ ہے۔ تراویح نماز کا نام نہیں ہے، بیٹھک کا نام ہے۔ ذرا زور سے بولے۔ جلسہ، جلسہ بولتے نہیں، جلسہ کیا ہو رہا مسجد میں اب؟ جلسہ، جلسہ مسجد کا نام نہیں ہے، جلسہ نماز کا نام نہیں ہے، جلسہ بیان کا نام نہیں ہے، جلسہ قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، جلسہ بیٹھنے کا نام ہے۔ سب مل کے ایک جگہ بیٹھنے کو بولتے جلسہ، سب مل کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ۔ جب اتنا سمجھ گئے تو تھوڑا اور آگے چلتا ہوں۔ 4 رکعت کے بعد ایک بیٹھک ہوئی، ہو گئی، ترویحہ بن گیا۔ اب 8 رکعت پڑھ لیے، دوسری بیٹھک بیٹھے تو ہو گیا ترویحان، تسنیہ۔ 8 رکعت کے بعد جو بیٹھک ہوئی تو اس کو بولتے ہیں ترویحان۔ اب آپ ایمانداری سے بولو، حق اور
ایمان سے بولو، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا، 2 بیٹھک بیٹھتا اور تراویح بولتا تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا مینٹلی ریٹائرڈ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ترویحا 1 بیٹھک، ترویحان دوسری بیٹھک 8 رکعت کے بعد۔ اب تراویح کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد جو آپ تیسری بیٹھک بیٹھے، اب بنی تراویح، اب بنی تراویح۔ کم سے کم تراویح بول کے نیت کرنے کے واسطے 12 رکعت ہونا، 12 رکعت بغیر پڑھے کہ انہیں 8 رکعت پڑھنے والا تراویح بول رہا، خدا کی قسم علمی دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کمزور علم والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لفظی سوٹ نہیں ہوتا بھائی۔ دیوان خانے میں جماعت بنا لیے تو دیوان خانے کو مسجد بولتے کیا؟ ذرا بولو نا جی۔ ارے کہاں گیا تھا میں؟ بولے تو مسجد میں بیٹھا تھا۔ ہاں ارے تیرا دیوان خانہ ہے، مسجد کب سے بنا؟ نہیں یہاں جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہوں میں۔ ارے دیوانے، جماعت بنانے کی وجہ سے مسجد، دیوان خانہ مسجد، جماعت بنانے کی وجہ سے دیوان خانہ مسجد نہیں ہوتا۔ 8 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کوئی تراویح نہیں ہوتی۔ جس طرح دیوان خانے کو مسجد بولنے والے کو پاگل بولا جائے گا، 8 رکعت پڑھ کے تراویح بولنے والے کو بھی مینٹلی